اور پاکستانیوں تک آپ پہنچا رہے ہیں. اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ ہونے کے ناطے سرداروں کا مقابلہ کیا, میں نے فیوڈلس کا مقابلہ کیا ہے. میں نے 2018 میں جو ہے وہ فیوڈلس کو ہرایا اور میں ایک نظریے کے اوپر آئی ہوں. یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دے دیا جائے. میرے جو وہ تھے الیکشن کے نامینیشن پیپرز تھے وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نامینیشن پیپرز پہلے میرے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے. پھر میں نے نامینیشن پیپر جا کے جمع کرائے, میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی ان کو اریسٹ کیا گیا. تو جس وہاں پہ میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفس تھا ڈیرہ غازی خان میں وہ پورا کا پورا یرغمال ہو چکا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو میرے پروپوزر سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ خواتین ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے ہمت کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں. اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ پی او گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں N185 ڈیرہ غازی خان سے. اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسٹس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں. میں پاکستان کی شہری ہوں, میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا, میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں توڑا. اور اپنے دور حکومت میں نے 38 مہینوں میں جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا, کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کرایا کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں 38 مہینوں میں 4.5 بلین کا میں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا, 4.3 بلین کا میں نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنوایا, میں نے وہاں پہ خواتین کے لیے پارک بنوایا, پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی. تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں. لیکن میرے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے, وہ ٹرائبیونل میں گئے اور ٹرائبیونل کے اندر میری پی او گراؤنڈ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں. میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے طور پر قانون کے اوپر میں بالکل بلیو کرتی ہوں. اور میں نے کورٹ میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں نے آ کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے اپنے وکلاء کے ساتھ آئی ہوں. ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے, کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی FIR نہ کی گئی ہو. اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی FIR بھی چاہے وہ ناجائز ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے یہاں پہ آئی ہوئی ہوں, لیکن میری بیل لگی ہوئی ہے, میں نے مچل کے جمع کرا دیے ہیں. لیکن اس کے میں رجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے. لیکن صبح سے لے کر ابھی تک آپ کے سامنے کہ رات ہو گئی ہے. جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلام آباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. رجسٹرار صاحب کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جب میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں, جب میں قانون کے اوپر عمل کر رہی ہوں, میں آپ کو کورٹ آف لا کے اندر خود آئی ہو رہی ہوں, میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے, مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ پی او گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجیکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن لڑنے دے دیا جائے. میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن ابھی تک جج صاحبان یہاں پہ نہیں ہے. اور میری اس وقت میڈیا کے لحاظ سے میری اپیل ہے, میں اس وقت جتنے بھی وکلاء ہیں میں آپ کی کورٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں سے صبح یہی ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ایمان طاہر کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے. جب میں خود کورٹ کے اندر پیش ہو رہی ہوں, جب میں خود آ کے سرنڈر کر رہی ہوں, لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے, میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور میں نظریے کو اوپر کھڑی ہوں. میں صرف الیکشن لڑنا چاہتی ہوں اور میرا حق ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کروں. مجھے انصاف دیا جائے. وکلاء سے بھی میری اپیل ہے, میری بار روم سے بھی میری اپیل ہے, میری جج سے بھی, جج صاحب سے, میری چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول آف لا کی عزت رکھی ہے. میں انصاف لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, مجھے انصاف دیں, مجھے بیل دیں. اور ان کو آپ جتنے بھی یہاں پہ باہر فورسز کھڑی ہیں ان کو آپ یہ آرڈر کریں کہ جب انصاف لینے کے لیے کوئی یہاں پہ بہن بیٹی آتی ہے تو اس کو اریسٹ نہ کیا جائے بلکہ اپنے علاقوں میں جانے دے دیا جائے تاکہ وہ جو بھی ڈیو پروسیس کرے اپنے الیکشن کے لحاظ سے وہ کام کریں. ملک کا نظام ایکسپوز ہو گیا ہے. اس ملک کے ادارے, اس ملک کی جتنی پولیس ہے وہ ایک عورت کو پکڑنے کے لیے, ایک نہاتی عورت کو پکڑنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے. ہزاروں کی تعداد میں پولیس
زرتاج گل کو پکڑنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے اور اندر سے زرتاج گل کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے اپنی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچی اور اس کے علاوہ ایک اور خاتون ایمان طاہر صادق اپنی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچی۔ ایمان طاہر صادق نے پشاور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت لی، وہاں سے جب نکلنے لگی تو کالے رنگ کا ویگو آتا ہے جو ایمان طاہر صادق کو ایک باری نفری میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور ابھی تک نہیں علم ایمان طاہر کہاں پر ہے، ابھی تک ان کی فیملی کو نہیں علم ایمان طاہر کہاں پر ہے۔ اس کے بعد ایک خبر سننے کو ملتی ہے کہ زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں اور باہر پولیس کی ایک باری نفری موجود ہے، باہر ہزاروں کی تعداد میں پولیس موجود ہے، اور دن بھر سے لے کر ابھی تک اس پولیس کا نظام، اس عدلیہ کا نظام ایکسپوز ہو رہا ہے۔ ایک نہتی خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے جس طرح ایک بڑی تعداد میں، جس طرح ایک بڑی نفری وہاں موجود ہے، اس طرح کبھی کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے بھی پولیس کی بڑی نفری نظر نہیں آئی، اور آج ایک نہتی خاتون کو پکڑنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں پولیس وہاں پر موجود ہے، اور آج یہ نظام ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ میں ایک الگ ہی دنگل چلا ہوا ہے، ایک الگ ہی تماشا چلا ہوا ہے۔ چیف صاحب جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، ابھی ہم بات کرتے ہیں زرتاج گل کی۔ زرتاج گل اندر سے بیان دیتی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں میں 9 مئی کی مذمت کروں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، میں 9 مئی کی مذمت کرتی ہوں۔ میرا بھائی 5 فٹ 10 انچ کا بھائی میرا اس ملک کے لیے شہید ہوا ہے، وزیرستان میں اس کی قبر ہے، اور اس کی قبر 6 فٹ کچھ انچ ہے، کیونکہ جب اس کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ اس طرح رہ گئے تھے اور اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے۔ زرتاج گل آج اس معاشرے کے سامنے، زرتاج گل نے آج اس اداروں کے سامنے، زرتاج گل نے آج اس نظام کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، اور زرتاج گل کہتی ہے کہ میں شہید کی بہن ہوں۔ زرتاج گل کہتی ہے کہ میرے خاندان کا خون اس ملک کی مٹی میں ہے۔ زرتاج گل کہتی ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتی ہوں، میں نے اپنے بھائی کی لاش اٹھائی ہے، میں نے اپنے بھائی کو گھر سے رخصت کیا ہے۔ زرتاج گل کہتی ہے ہم کیسے شہداء کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ زرتاج گل آج جب یہ بات کر رہی تھی تو زرتاج گل رونے لگ گئی، لیکن آپ اندازہ لگائیں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ دیکھیں کس طرح ڈالفن، پولیس اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے وہاں زرتاج گل کو گرفتار کرنے پہنچے ہیں، اور آج وکلا پر بھی وہاں پشاور ہائی کورٹ کے باہر تشدد ہوا۔ وکلا کو سوچنا چاہیے، وکلا کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آج اس ملک کی ایک بیٹی، آج وہ بیٹی جس نے سرداروں کی سیاست ہاک میں ملا دی، جس نے سرداروں کا غرور ہاک میں ملا دیا، اور ایک مڈل کلاس سے ایک لڑکی اٹھتی ہے، عمران خان کے ساتھ جڑتی ہے اور وہ کمپین کرتی ہے اور پھر وہ الیکشن جیت جاتی ہے اور اس ملک کی خدمت کرتی ہے۔ زرتاج گل کے بارے میں کسی بھی پاکستانی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے یہ کرپشن کی، اس نے یہ کرپشن کی، اس نے سرداری نظام کو ختم کیا اور اس ملک کو بتایا کہ اس ملک میں میری جیسی خواتین بھی سیاست کر سکتی ہیں، اور آج اس خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے تمام مشینری استعمال کی جا رہی ہے، بلکہ اس ٹائم پشاور ہائی کورٹ کے باہر اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جو باہر آنا چاہتا ہے آ جائے، تالا لگ جائے گا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج رات یہ پشاور ہائی کورٹ میں آپریشن کریں گے، زرتاج گل کو گرفتار کریں گے، خواتین کی نفری بھی بلا لی گئی ہے، اور آج یہ زرتاج گل کو گرفتار کر کے تو لے جائیں گے، لیکن اس ملک ویڈیو میں مجھے جوڑ رکھا ہوں